السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ یوم آخرت پر ایمان میں کیا کیا داخل ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ قبر میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور آج ہم شروع کریں گے اس کو القیامۃ الکبریٰ وما یجری فیہا، یعنی قیامت کبریٰ کا بیان اور جو کچھ اس میں پیش آئے گا۔ ثم بعد هذه الفتنة اما نعیم و اما عذاب الى ان تقوم القیامۃ الکبریٰ فتعاد الارواح الى الاجساد۔ قبر کی اس آزمائش کے بعد، یعنی وہ جو 3 سوالات ہیں، ان کے بعد یا تو نعمتیں ہوں گی یا عذاب ہوگا، یہاں تک کہ قیامت کبریٰ قائم ہو جائے گی، یعنی قبر کے اندر ہی یا جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جائے گا، اور یا پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ قیامت کبریٰ قائم ہو جائے گی، پھر روحیں جسموں میں لوٹائی جائیں گی۔ اور یہ جو یہاں پر تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں کہ قبر کا جو عذاب ہے نا، اس کے بارے میں جو سب سے زیادہ معروف عقیدہ ہے اہل السنہ کا، وہ ہے کہ اس کا اصل جو تعلق ہے قبر کے عذاب اور ثواب کا، راحت ملے تو عذاب ملے تو، اس کا اصل تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ بدن اس کے تابع ہوتا ہے۔ اور پھر ہمیں بہت سے دلائل جو ہیں وہ عذاب قبر کے حوالے سے اور قبر کی نعمتوں کے حوالے سے ملتے ہیں، قرآن میں بھی، سنت میں بھی، اور اجماع امت سے بھی۔ مثلاً سورہ غافر، سورہ مومن، آیا 46، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ تو وہ جو ابھی تو قیامت آئی نہیں، ابھی آگ میں تو انہوں نے جانا ہے، تو یہ کون سا سخت عذاب ہے؟ یہ ہے وہ برزخ کا عذاب۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے جس کے اوپر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام۔ تو کون سی آگ کے اوپر وہ پیش کیے جا رہے ہیں روزانہ؟ یہ بھی ان کی برزخی زندگی ہے جس میں ان کو اس طرح سے آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ پھر سورۃ الانعام آیا 93، بڑی کلیئر ہے یہ بھی آیت، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ اور اگر تو اس وقت دیکھے جب ظالم لوگ موت کی بے ہوشی میں ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی جانیں باہر نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، الیوم، آج، یہ اس وقت کے لیے ہے۔ اگر آپ اس کو گرامیٹک دیکھیں نا، اس کی ٹرمینالوجی تو وہ ہے الف لام عہد حضوری، یعنی اسی وقت ہونے والا کام، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں فرمایا نا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا ہے، تو اسی طرح یہ جو ہے نا الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اور وہ آج کون سا دن ہے؟ جس دن جانیں نکلیں گی ان کافروں کی جسموں سے۔ پھر اسی طرح اہل ایمان کے لیے النحل آیا 32 میں الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، وہ لوگ کہ جب انہیں فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ سلام ہو تم پر۔ تو پھر اسی طرح سے احادیث میں ہمیں دلائل ملتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح سے کہا جاتا ہے اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکل،
اور اس بشارت پر وہ خوش ہو جاتی ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ جسم سے باہر آ جاتی ہے۔ تو اس دوران اگرچہ بدن کو تکلیف ہو بھی رہی ہو مگر روح جو ہے نا وہ شاداں و فرحاں رہتی ہے۔ کتنی سخت بیماریوں والے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی، تو وہ مسکراہٹ روح کی جو فرحت ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں عذاب دیا جا رہا ہے اور انہیں کسی بڑی بات کے بارے میں عذاب نہیں دیا جا رہا، ان میں سے ایک چغلی اٹھاتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو ہم یہ دعا کرتے ہیں جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے آخری تشہد میں پڑھنے کے لیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، تو یہ پوری جو دعا ہے، اور اس کے بارے میں بعض صحابہ تو کہتے تھے کہ ہمیں اس طرح سے یہ دعا سکھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن کی کوئی آیت ہو۔ اور تابعین میں سے ایک تھے طاؤس رحمہ اللہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آ کے اپنے بیٹے سے پوچھتے تھے کہ تم نے نماز پڑھی ہے تو اس کے تشہد آخری تشہد میں یہ دعا پڑھی تم نے؟ تو اگر انہوں نے نہ پڑھی ہوتی، بچے نے اگر وہ بھول گئے ہوتے تو وہ کہتے تھے تم نماز دوبارہ پڑھو، وہ اتنا زیادہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر یہ ہے کہ کفار کے لیے عذاب قبر دائمی ہوگا، ان سے عذاب قبر کا ٹل جانا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اسی کے مستحق ہیں، اور اس لیے بھی کہ ان سے عذاب کا ٹل جانا ان کے لیے باعث راحت ہوگا، اور راحت کے وہ اہل نہیں ہیں، تو مدت ان کی قبر میں جتنی بھی ہو وہ قیامت تک عذاب سے دوچار رہیں گے۔ نوح علیہ السلام کی جس قوم کو غرق کیا گیا تھا انہیں آج کے دن تک اس آگ میں عذاب دیا جا رہا ہے جس میں انہیں داخل کیا گیا تھا۔ سملرلی آل فرعون کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا رہے گا قیامت تک۔ اور رہے گناہگار اہل ایمان جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ عذاب قبر کا فیصلہ کرے گا، تو ان کے اعمال کے مطابق ان کا عذاب دائمی بھی ہو سکتا ہے، عارضی بھی، طویل بھی ہو سکتا ہے، مختصر بھی، اور یہ سب کچھ ان کے گناہوں کے مطابق ہوگا اور یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عفو و کرم کے مطابق ہوگا۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں اگر آدمی بکھر جائیں اور آندھیاں انہیں اڑا لے جائیں تو ایسے میں عذاب کیسے ہوگا؟ تو ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ غیبی امر ہے۔ عذاب قبر جو ہے نا یہ ایمان بالغیب میں آتا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جو ایمان بالغیب ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو بتایا جا رہا ہے اس کو بس صرف تسلیم کر لیں، اس کے بارے میں نہ تو ہم کوئی کویسچن کریں۔ یہی تو ایمان بالغیب ہے کہ کویسچن نہیں کرنا اور پھر اس میں شکوک و شبہات بھی اپنے دل میں نہیں آنے دینے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو عذاب قبر کے بارے میں رہ گئی تھیں۔ اب ہم چلتے ہیں القیامۃ الکبریٰ وما یجری فیہا۔ قبر کی اس آزمائش کے بعد یا تو نعمتیں ہوں گی یا عذاب ہوگا، یہاں تک کہ قیامت کبریٰ قائم ہو جائے گی، پھر روحیں جسموں میں لوٹائی جائیں گی۔ اب یہ جو قیامت کبریٰ ہے یہ وہ قیامت ہے جس میں لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے کے لیے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور میں نے کل بھی بتایا تھا کہ القیامت الکبریٰ سے پھر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت صغریٰ بھی ہے، اور وہ ہے انسان کی اپنی موت۔ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی کیونکہ اس کی کتاب زندگی، اس کی مہلت ختم ہو گئی۔ پھر روحیں جسموں میں جو لوٹائی جائیں گی، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ نفخہ ثانیہ کے بعد ہوگا، یعنی دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو جو روحیں مرتے وقت جسموں سے الگ ہو گئی تھیں انہیں جسموں میں لوٹا دیا جائے گا۔ اچھا، اب ایک اور بھی وقت ہے جب روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور وہ ہے جب اس کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کی روح لوٹائی جاتی ہے، اسے اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے، اس سے سوال جواب کیے جاتے ہیں، تیرا رب کون، تیرا دین اور تیرا نبی کون۔ تو اس کے بعد پھر
اس کی روح جو ہے دوبارہ نکالی جاتی ہے اور پھر وہ دوبارہ ڈالی جائے گی دوسرے سور کے بعد. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، سورہ روم آیا 27 ہے. اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہ اسے دوبارہ بھی پیدا کرے گا. اور اسی طرح حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میرے لیے پہلی دفعہ پیدا کرنا اس کے اعادہ سے آسان نہیں ہے، یعنی دونوں ہی میرے لیے آسان ہے، میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا ہم اسے پھر سے دہرائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ننگے پاؤں ننگے جسم بے ختنہ اکٹھے کیے جائیں گے اور کلمہ کن سے اللہ سبحانہ وتعالی ہر کسی کو معرض وجود میں لا سکتا ہے اور لائے گا. وَتَقُومُ الْقِيَامَةُ الَّتِي أَخْبَرَ اللَّهُ بِهَا فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ وَأَجْمَعَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فَيَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا. اور وہ قیامت قائم ہو جائے گی جس کی اللہ نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسول کی زبان مبارک سے خبر دی ہے، اور تمام مسلمانوں کا جس پر اجماع ہے، تمام لوگ رب العالمین کے لیے اپنی قبروں سے ننگے پاؤں برہنہ جسم اور غیر مختون حالت میں نکلیں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت برپا ہونے کے دلائل اپنی کتاب میں بھی دیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دلائل دیے ہیں، احادیث بہت سی ہیں، بے شمار ہیں. اسی طرح سے امت کا قیامت کے برپا ہونے پر اجماع ہے. پھر عقل بھی اس بات کا ہی تقاضا کرتی ہے کہ قیامت قائم ہو اور اس دنیا میں جن لوگوں کو عدل و انصاف نہیں ملا وہ قیامت کے دن ملے، کیونکہ دنیا مکافات عمل نہیں ہے. کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کو اس کو کیے کی سزا ملتی ہے، یا کچھ وقت گزرنے کے بعد یعنی کئی سال گزر جائیں تو کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے فلاں وقت پہ یہ کام کیا تھا، اس کے اب اس کو یہ ریپرکشنز آ رہے ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج اس دنیا میں انصاف نہیں ہوتا. انصاف اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ قیامت قائم کریں کہ جن لوگوں نے، آپ دیکھیں کہ سمیہ رضی اللہ عنہ اور یاسر رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پیرنٹس، تو ان کو کیا انصاف ملا اس دنیا میں؟ ابو جہل نے ان کو صرف اس بات پر شہید کیا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تھا. تو اس طرح کے کئی اور وکٹمز جو ہے نا وہ اس دنیا میں بغیر انصاف کے وہ حاصل کیے وہ چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ قیامت قائم ہو. قرآن مجید میں قیامت کے بہت سارے وصف بیان کیے گئے ہیں جو کہ بڑے ہی خوفناک اور بڑے ہی پریشان کن ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہم ان کے اوپر سے ایسے پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ ہم اپنی بس ریسیٹیشن ختم کر لیں قرآن کی، ہم ان کو انٹرنلائز کرتے ہی نہیں ہیں. اسلاف جب ان آیات کو پڑھتے تھے تو ان کو رنگ پیلے پڑ جاتے تھے اور وہ روتے تھے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اس دن کی گھبراہٹوں سے پناہ مانگتے تھے. آپ دیکھیں مثلاً سورۃ الحج آیا 1 اور 2، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑا حادثہ ہے. جس دن تم دیکھو گے اسے تو یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور لوگ تجھے نشے میں دکھائی دیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. پھر القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی چیز، اور آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی چیز؟ ذرا سا اونچا کوئی ساؤنڈ ہو، کوئی ذرا زور سے ہمارا دروازہ نوک ہی کر دے تو ہم پر کتنی دہشت طاری ہوتی ہے. جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے، رنگین اون کی طرح، گریوٹی ختم، پہاڑ ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے. سبحان اللہ. اور اگر ہمارا قیامت پر ایمان نہیں ہوگا نا تو پھر ہم اس کے لیے نیک اعمال نہیں کریں گے. جب تک انسان روز قیامت پر ایمان نہیں لاتا اور اسے ان کے
یعنی قیامت کے دن کے اوصاف سے آگاہ نہیں کیا جاتا، تو جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ آمادگی پیدا ہو کہ ہاں مجھے تیاری کرنی ہے، مجھے بچنا ہے، مجھے اس دھوپ سے سایہ چاہیے، مجھے اس گرمی سے سایہ چاہیے، تو مجھے دیکھنا ہے کہ سائے والے کون سے اعمال ہیں جن سے سایہ ملتا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے کچھ تو کرنا ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن میں دھوپ میں نہ ہوں، مجھے کچھ تو کرنا ہے کہ قیامت کے دن میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں مل جائے۔ اگلا کام جو ہونا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مختون حالت میں رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی غیر مختون یعنی مردوں کا جو ختنہ ہوتا ہے تو جسم کا وہ ایک چھوٹا سا حصہ گوشت کا جو کہ ایسے پھینک دیا جاتا ہے، وہ بھی واپس اس کے جسم پر ایگزیکٹ لگا دیا جائے گا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہوں گے، جیسے سورہ قاف میں آتا ہے نا، وَاسْتَمِعْ یوم يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّکَانٍ قَرِیبٍ یوم يَسْمَعُونَ الصَّیحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِکَ یوم الخروج، اور سنیں جس دن آواز دے گا آواز دینے والا قریب کی جگہ سے، اس دن وہ یقینی چیخ سن لیں گے، وہ قبروں سے نکل پڑنے کا دن ہے، لوگ اس عظیم ندا کو سن کر اپنی قبروں سے اپنے رب کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، حفاتن عراتن غرلن، حفاتن ننگے پاؤں، نہ جوتے نہ موزے، عراتن بدن سے ننگے، غرلن اغرل کی جمع ہے غیر مختون آدمی، یعنی ان کی پیدائش سے کوئی چیز بھی کم نہ ہوگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی نا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملہ اس خیال سے بھی سنگین ہوگا، یعنی کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگی کہ کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھے، جس طرح سے سورہ عبس میں آتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن دور بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، اس دن ہر شخص کے لیے ایک حالت ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی، اس کو کسی اور کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ بعد میں انہیں لباس پہنا دیا جائے گا انسانوں کو، اور سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ ما یجری فی یوم القیامہ، قیامت کے دن کیا واقعات پیش آئیں گے؟ وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ وَيُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ وَتُنْصَبُ الْمَوَازِينُ فَتُوزَنُ فِيهَا أَعْمَالُ الْعِبَادِ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اور سورج لوگوں کے قریب آ جائے گا، پسینہ ان کو لگام ڈالے گا، پھر ترازو نصب کیے جائیں گے جن میں بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا، پھر جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو یہی لوگ کامیاب ہیں، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورہ مومنون آیا 102 103۔ تو یہ اب تیسرا کام ہے جو قیامت کے دن ہونا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورج ان کے قریب آ جائے گا، اور یہ 1 میل کی مسافت پر ہوگا۔ بہرحال کچھ روایات ہیں کہ جس میں ہوتا ہے کہ سرمے کی سلائی جتنا قریب آ جائے گا، اللہ عالم، لیکن بات یہ ہے کہ بہت ہی قریب آ جائے گا۔ اور ایک مشہور بات یہ ہے کہ سورج اس وقت جدھر ہے، ہم سے جتنے فاصلے پر ہے، اس سے اگر بال برابر بھی زمین کے قریب ہو جائے تو زمین کو بھسم کر ڈالے۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ اس دن وہ سوا نیزے پر ہوگا، میل دور ہوگا، لیکن وہ ہمیں جلائے گا نہیں، وہ ہمیں بھسم نہیں کرے گا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں میں ایک ایسی قوت برداشت پیدا کر دیں گے کہ ہم جلیں گے نہیں، لیکن ہم پسینے میں شرابور ہوں گے۔ کیونکہ آج اس دنیا میں تو یعنی 50 دنوں تک بھی کچھ کھائے پیے بغیر دھوپ میں کھڑا رہنا ممکن نہیں ہے نا۔ قیامت کے دن 50,000 سال تک
بغیر خوراک، بغیر پانی کے اور بغیر سائے کے کھڑے رہیں گے، اور اس دوران انسان ایسا ایسا ہولناک منظر دیکھیں گے اور اسے برداشت بھی کریں گے۔ آپ سوچئے دوزخیوں کے بارے میں کہ وہ اس عظیم آفت کو کس طرح برداشت کریں گے جو سورۃ النساء میں ان کے بارے میں کہی جاتی ہے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب جب ان کی جلدیں گل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری جلدیں بدل دیں گے۔ اور اسی طرح جنتی آدمی اپنی بادشاہت کے قریب ترین حصے کو دیکھے گا، اور جتنا وہ قریب ترین حصے کو دیکھے گا اسی طرح وہ 1000 سال کی مسافت پر اپنی بادشاہت کے آخری حصے کو بھی دیکھ لے گا۔ تو یہ ہماری جو صلاحیتیں ہیں اور سماعت، بصارت، قوت برداشت جسم کی، یہ سب بالکل فرق ہوگی۔ اور موت جو ہے، آپ جانتے ہیں نا کہ ڈیتھ، موت یہ اللہ کی کریشن ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کو جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت ختم ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ اب سورج تو زمین پر جب قریب آیا ہے تو سبھی کے لیے آیا ہے نا، لیکن کئی خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جو اس حرارت سے اور اس گھبراہٹ سے اور پسینے سے محفوظ ہوں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر سائے سے مراد عرش کا سایہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عادل حکمران وہ نوجوان جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری میں نشو و نما پائی، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہا، وہ 2 آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی، اسی پر اکٹھے ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے، وہ آدمی جس نے اس قدر چھپا کر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو سکا کہ اس نے دائیں ہاتھ سے کیا خرچ کیا ہے، اور ایک وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو سائے کے مستحق ہوں گے، مثلاً سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والے پر ایسے بادلوں کے یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح کا سایہ کر لیں گی۔ آپ دیکھیں دنیا میں ہمیں کتنا ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بھی جگہ پر ذرا جہاں پہ انکنوینئنس ہے تو ہمیں کوئی ذرا اسپیشل ٹریٹمنٹ دے دی جائے اور ہمیں ذرا تھوڑا سا بہتر جگہ مل جائے بیٹھنے کو، تو کہاں یہ دنیا اور کہاں وہ قیامت۔ اور لوگ جو ہے نا جو پسینے میں شرابور ہوں گے، وہ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے کسی کو بالکل منہ تک آ رہا ہوگا، جیسے گھوڑے کو لگام دی جاتی ہے، اور یہ انتہائی مقام ہے جہاں تک پسینہ پہنچے گا، اور کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، اور کسی کا منہ تک، اور یہ سارے ان کے اعمال پر ڈپینڈ کرے گا کہ کیوں یہ مختلف ہیں پسینے کے اعتبار سے۔ جس کا جتنا عمل ہوگا اتنا ہی اس کو پسینہ یا آئے گا یا نہیں آئے گا، اعمال کے مطابق ہوگا۔ پھر اگلا کام قیامت کے دن کا کیا ہے کہ ترازو نصب کر دیے جائیں گے اور بندوں کے اعمال کا وزن ہوگا۔ اب اس دن جو وزن ہے وہ کس چیز کے ہوں گے؟ اس دنیا کے جو ٹینجیبل چیزیں ہیں جن کا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب بہت وزنی ہے، فلاں پلیٹ بہت وزنی ہے، وہاں جو ہے وہ لیپ ٹاپ بہت وزنی ہے وغیرہ، فرنیچر، یہی چیزیں ہوتی ہیں نا ہماری۔ لیکن وہاں پر جو ترازو ہے وہ وزن کرے گا تو ایک ایک ہو سکتا ہے کہ انک ڈاٹ جتنی کوئی چیز ہے نا تو اس کا وزن احد پہاڑ جتنا ہو جائے، آدھے کھجور کے ٹکڑے جتنا وزن احد پہاڑ جتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ نیتوں کے وزن ہوں گے اس دن۔ نیتوں کے بغیر تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر کوئی آئے گا اور اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک، کیونکہ دنیا میں اگر ریاکاری کی خاطر نیکی کی یا دکھاوا ریاکاری کی یا حرام مال سے کی یا کوئی ایسے کام کیے جس کی وجہ سے وہ نیکیاں ضائع ہوئیں تو ان کا وزن نہیں ہوگا۔ والوزن یومئذ الحق، اور اس دن اعمال کا وزن ہونا حق ہے۔ اس کا ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ صرف حق بات کا ہی وزن ہوگا اس دن۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کے وزن بھاری ہو گئے تو یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے،
اور جس شخص کے وزن ہلکے ہو گئے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ایسے ہیں جو رب رحمان کو بڑے پسند ہیں، زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ وزن رکھیں گے۔ اسی طرح سے اور بھی اعمال کا جو وزن ہے وہ انسان کی نیتوں پر بیسڈ ہوگا۔ اور یہ جو فرمایا کہ فتنصب الموازین، ترازو نصب کر دیے جائیں گے، تو اس عبارت کے جو ظاہری مفہوم ہے اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پراپر حصی ترازو ہوں گے۔ وہ کس قسم کے ہوں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ان کی کیفیت ہمیں نہیں پتہ۔ معتزلہ کے نزدیک قیامت کے دن یہ جو حصی ترازو ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی بندوں کے اعمال کا علم ہے اور اس نے انہیں شمار کر رکھا ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ میزان سے مراد معنوی میزان ہے، یعنی عدل کیا جائے گا۔ لیکن اہل السنہ والجماعہ، جیسا کہ ہم تھرو آؤٹ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کہ وہ بات کو ایز اٹ از لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر عدل کہنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ عدل کہہ دیتے، جیسا کہ عدل کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ قرآن میں استعمال کیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یقیناً اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ تو پھر یہاں جو فرمایا گیا فتنصب الموازین، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ کوئی اور چیز ہے، نصب کیے جائیں گے موازین یعنی ترازو۔ اور پھر سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز تولی جائے گی وہ انسان کے اعمال ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب کوئی پوچھ سکتا ہے کہ عمل کا وزن کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ وہ جسم تو نہیں ہے، وہ ٹینجیبل چیز تو نہیں ہے کہ اس کا وزن کیا جائے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی اعمال کو ٹینجیبل کر دے گا، اجسام میں تبدیل کر دے گا۔ جیسے آپ دیکھیں احد پہاڑ جتنا اگر اجر ہے تو ہو سکتا ہے کسی کی وادی کھجور کا صدقہ جو ہے وہ احد پہاڑ کی صورت میں آ کے اس کے میزان میں ڈال دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اب احد پہاڑ کا کتنا وزن ہوگا۔ پھر اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ تم میں سے کوئی جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ سے لیتے ہیں، پھر اس کو نشو و نما کرتے ہیں اور اس کو پالتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے یا مینڈھے کے بچے کو پالتا ہے، تو یعنی اس کو گروتھ اس کی کرتے ہیں۔ تو اللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ اسی طرح ہو جائے۔ اور اس کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ موت کو بھی تو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا نا، اور جنت اور دوزخ کے درمیان اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ حالانکہ موت تو ایک انٹینجیبل چیز ہے، معنوی چیز ہے، جسم تو نہیں ہے اس کا، لیکن قیامت کے دن اس کو جسم دیا جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اعمال کو بھی جسم عطا کر دے گا جن کا حصی ترازو کے ساتھ وزن کیا جائے گا۔ جو حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے اس سے بھی ہمیں اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جسے قیامت کے دن لوگوں کے سامنے لایا جائے گا اور وہ 99 رجسٹروں میں مندرجہ اس کے اعمال اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ 99 رجسٹرز برے اعمال کے، جن میں سے ہر رجسٹر حد نگاہ تک پہنچتا ہوگا، اور وہ ان کا اعتراف کرتا چلا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے یا تو نے کوئی نیکی کی تھی؟ تو وہ جواب دے گا نہیں میرے پروردگار۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے، اور اس پر ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ لایا جائے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ وہ کہے گا میرے رب، ان رجسٹروں کے سامنے اس پرزے کی کیا اہمیت ہے؟ اس پر اس سے کہا جائے گا یقیناً تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد وہ رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور پرزہ دوسرے پلڑے میں، وزن کرنے پر رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے اور پرزہ بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے
بوجوہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کو اتنے گناہوں کے باوجود یوں ہی معاف کر دے، کس کو جہنم میں ڈال کے پھر اس کو جہنم میں سے نکالے اور معاف کر دے، کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے معاف کر دے، اللہ عالم۔ اچھا، یہ تو ہو گیا اعمال کا وزن۔ کچھ اور جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ عامل کا وزن کیا جائے گا، انسان کا وزن کیا جائے گا، اور اس میں پھر موٹا اور ہیلدی ہونا جو ہے وہ کام نہیں آئے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں دیکھ کر، ایک مرتبہ وہ کسی درخت پر چڑھے مسواک بنانے کے لیے، تو تیز ہوا کی وجہ سے نا وہ پنڈلیاں ان کی بہت پتلی تھیں اور وہ نظر آ گئیں اور وہ لرزنے لگے، تو صحابہ کو ہنسی آ گئی ان کو دیکھ کر، ان کی باریک پنڈلیاں دیکھ کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس چیز سے ہنستے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ابن مسعود کی پنڈلیوں کے پتلے پن سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ میزان میں احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوں گی۔ تو عامل کا وزن بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ صحائف کا وزن، یعنی اعمال نامے کا وزن۔ تو وزن کے حوالے سے 3 چیزیں آ گئیں، عمل، عامل، صحیفہ، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کا وزن الگ الگ بھی ہو سکتا ہے اور کسی ایک چیز کا بھی ہو سکتا ہے، اللہ عالم۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ کسی کے اعمال کا وزن ہوگا، کسی کا اپنا، اور کسی کے صحیفے کا، واللہ عالم۔ ہمیں پتہ اسی دن چلے گا جس دن یہ کام ہوگا۔ بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو میزان ہے نا وہ بھاری ہو جائیں، نیک عمل سے بھاری ہو جائیں، اور ہم ان خسارہ پانے والے اور جہنم میں ہمیشہ رہنے والوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کے وزن ہلکے ہوئے، جنہوں نے خود کو بھی خسارے میں ڈالا اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ انسان پر اپنے گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کو اچھا برا بتانا، بچوں کی تربیت کرنا، تو انہوں نے اپنے آپ کو تو خسارے میں ڈالا اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، کیونکہ ان کی تربیت ہی نہیں کی۔ وَتُنشَرُ الدَّوَاوِينُ وَهِيَ صَحَائِفُ الْأَعْمَالِ فَآخِذٌ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَآخِذٌ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ اور نامہ اعمال پھیلا دیے جائیں گے اور وہ اعمال کے صحیفے ہوں گے، تو کوئی اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لے گا اور کوئی بائیں ہاتھ میں، یا اپنی پشت کے پیچھے سے لے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے، ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ کہا جائے گا پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیا 13 اور 14۔ تنشرو یعنی پھیلا دیے جائیں گے، اپنے پڑھنے والوں کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ الدواوین دیوان کی جمع ہے، یعنی وہ رجسٹر جس میں اعمال لکھے جاتے ہیں، اور بیت المال وغیرہ کا جو کہ دواوین کہا جاتا ہے وہ بھی یہی ہوتے تھے کہ جس میں لکھا جاتا تھا کہ کیا چیز کتنی آئی، کس کو دی گئی، کتنی دی گئی وغیرہ۔ اور یہ جو ہمارے اس دن کے دواوین رجسٹرز ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ ہمارے وہ نامہ اعمال ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مامور کر رکھے ہیں جن کو وہ لکھا کرتے تھے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کرامن کاتبین 2 معزز لکھنے والے، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ اسی طرح سورہ قاف میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ایک لفظ بھی انسان منہ سے نکالتا ہے تو ایک بہت تیز اٹینٹیو حاضر باش نگران اس کو اسی وقت لکھ لیتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اپنا نامہ اعمال پڑھ اور اپنا حساب خود کر۔ علماء میں سے بعض کا قول ہے اس نے تجھ سے انصاف کیا
جس نے تجھے ہی تجھ پر محاسب مقرر کر دیا۔ خود اپنا حساب کرو، کوئی انسان قیامت کے دن یہ نہیں کہہ رہا ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، اگر مجھے پکڑا جا رہا ہے، میری اگر کوئی نیکیاں ضائع کی جا رہی ہیں، مجھے اگر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے تو وہ درست ڈالا جا رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھ پر زیادتی کی جا رہی ہے۔ دنیا میں تو ہم کہہ لیتے ہیں نا۔ اب یہ جو نامہ اعمال ہے اس کے اندر نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں اور جن برائیوں سے توبہ نہیں کی ہوتی وہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ جو نیکیاں لکھی جاتی ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نیک اعمال، نمبر 2 جن نیک اعمال کی انسان نے نیت کی اور قصد اور ارادہ کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ نیک اعمال جو اس نے کیے، دوسرے وہ کہ جن کی اس نے نیت کی، اور تیسرے جن کا اس نے قصد اور ارادہ کیا، یعنی پوری نیت نہیں کی لیکن ذہن میں ایک ارادہ ہوا۔ تو جن نیک اعمال کی اس نے نیت کی وہ بھی لکھے جائیں گے، لیکن صرف نیت کا اجر لکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس عمل کے کرنے کا اجر نہیں لکھا جائے گا۔ مثلاً صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک مالدار آدمی جو اپنا مال بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا تھا، اسے دیکھ کر ایک فقیر نے کہا اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس فلاں شخص کی طرح اس کو خرچ کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی نیت کے ساتھ ہے، ان دونوں کا اجر برابر ہے، یعنی نیت میں دونوں کا اجر برابر ہے۔ خرچ کرنے میں تو وہ مالدار آدمی آگے نکل گیا لیکن نیت میں دونوں برابر ہیں۔ تو لہٰذا اچھی نیت جو ہے نا، خالص نیت، وہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر اس کے پاس ہوتا تو یہ ضرور کرتا۔ تو اسی طرح سے فقراء مہاجرین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے تھے کہ یا رسول اللہ مالدار لوگ ہم سے سبقت لے گئے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ جب اس بات کا علم مالدار صحابہ کو ہوا تو انہوں نے بھی ایسا عمل شروع کر دیا۔ تو فقراء مہاجرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بات کی شکایت کرنے لگے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ اسے دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم اپنی نیت کی وجہ سے ان کے عمل کو پالو گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عمل نہیں کیا نا، نیت کا اجر ملتا ہے، اس عمل کا نہیں ملتا۔ تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ پھر تیسری بات ہے ارادہ، ٹھیک ہے؟ انسان کسی کام کا ارادہ کرے، پھر اپنی طاقت کے مطابق جو کر سکتا ہو وہ کر گزرے، ٹھیک ہے؟ مگر پھر اس کو بعد میں مکمل نہ کر سکے تو اس شخص کے لیے پورا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ مثلاً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ النساء 100۔ اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف مہاجر بن کر نکلے پھر اسے موت پا لے تو اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو چکا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے نا یہ، کہ انسان آیا اور ایک ارادے سے، مثلاً طالب علم کے لیے بڑی خوشخبری ہے اس کے اندر، کہ جب انسان یہ ارادہ کر لے کہ وہ اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، سنت کا دفاع کرے گا، اللہ کے دین کی اشاعت کرے گا، لیکن پھر اس کی تقدیر میں وہ نہ لکھا ہو، اس کو نہ مل سکے، ٹھیک ہے؟ مثلاً علم حاصل کرتے کرتے اسے موت آ جائے، اس کو چھوڑنا پڑ جائے، تو اس کے لیے اس کی نیت اور اس کے عملی شکل دینے کی کوشش کا اجر لکھا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے ارادے میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی عمل انسان کی عادت بن چکا تھا اور پھر وہ کسی وجہ سے اس کو کبھی نہ بھی کر سکے تو اس کا اجر لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار پڑ جائے یا سفر پر روانہ ہو جائے تو اس کے لیے ایسا ہی عمل لکھا جاتا ہے جیسا وہ مقیم ہونے اور تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنا وسیع ہے وہ نامہ اعمال کہ جس میں نیکیاں درج ہو رہی ہیں۔ عمل کر لیا، نیک عمل کر لیا، بذات خود اس کو پرفارم کر لیا، اجر مل گیا۔ نیت کر لی خالص تو اچھی نیت کا اجر مل گیا۔ اور نمبر 3 کوئی ارادہ کیا، کام شروع کیا، پورا نہ کر سکے
ٹھیک کسی بھی وجہ سے، یا ایک کام کرتے ہیں روزانہ اور وہ کسی سفر یا بیماری کی وجہ سے اس کو نہیں کر سکے تو وہ بھی اجر لکھے جاتے ہیں، اور پھر لکھے بھی 10 ٹائمز ملٹیپلائی ہو کے جاتے ہیں۔ اور جہاں تک برائیوں کا تعلق ہے تو انسان کے ذمے اس کا صرف وہ گناہ لکھا جاتا ہے کہ جو اس نے کیا۔ ہاں، جس کا اس نے پختہ ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش بھی کی لیکن کامیاب نہیں ہوا تو وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ تو انسان کو گناہوں کے ارادے اور گناہوں کی کوشش سے باز رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان تلواریں پکڑ کر ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے ہیں تو پھر قاتل بھی جہنم میں جائے گا اور مقتول بھی۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو جہنم میں جائے گا مگر مقتول کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے کے لیے کوشاں تھا، کوشش کرتا تھا۔ جب انسان کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے نا، پھر اسے چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بے بس ہو کر وہ اس کو چھوڑ دے، کوشش کرتا رہا لیکن کامیاب نہ ہوا، چوری کی کوشش کرتا رہا لیکن کامیاب نہ ہوا، توبہ نہیں کی، بس کامیاب نہیں ہوا، تو ایسا تو گناہ کرنے والے جیسا ہے ایسا انسان۔ نمبر 2، اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے ترک کر دیا تو اللہ کے ہاں اس کو اجر ملے گا۔ نمبر 3، اگر اس نے اس گناہ سے بے رغبتی کی وجہ سے ترک کر دیا یا اس کا خیال ہی نہ رہا تو ایسے شخص پر نہ تو گناہ ہے اور نہ ہی کوئی ثواب، کیونکہ نہ اس نے توبہ کی نہ وہ اللہ سے ڈرا۔ لیکن ایک وقت ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ایک وقت پہ انسان کو ایک گناہ سے رغبت ہوتی ہے، میوزک سننے سے رغبت ہوتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو وہ اچھا ہی نہیں لگتا، تو پھر اس کا چھوڑنا جو ہے نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ اور یہ میں بتا چکی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ عمل سے کہیں زیادہ دیتے ہیں، جبکہ برائیوں کا بدلہ عمل کے مطابق ہی دیا جاتا ہے۔ سورہ الانعام آیا 160 میں آتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ جو شخص ایک نیکی لے کر آیا اس کے لیے اس سے 10 گنا ہوگا، اور جو شخص ایک برائی کے ساتھ آیا اسے نہ سزا دی جائے گی مگر اس کے برابر ہی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے قہر اور غضب پر غالب ہے۔ پھر اہل ایمان جو ہیں، جو مومن ہیں، وہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لیں گے، اور دائیں ہاتھ میں لینا اشارہ ہے عزت، باعزت ہونے کی طرف، اور کافر یا بائیں ہاتھ سے پکڑے گا یا پھر پیٹھ کے پیچھے سے، ٹھیک ہے۔ یہ او من وراء ظہرہ جو ہے یہ شک کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب اس کو سامنے سے پکڑایا جائے تو وہ نہ پکڑنا چاہے اور وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے اور پھر اس کو پیچھے سے پکڑایا جائے۔ اور دوسرے یہ کہ کیونکہ اس نے دنیا میں کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک رکھا تھا، کتاب اللہ کو، تو آج انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا نامہ اعمال اس کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے۔ پھر یہ جو فرمایا کہ قرآن کی جو آیت انہوں نے لکھی سورۃ الاسراء کی 13 اور 14 کہ ہر انسان کا عمل اس کے گلے میں لٹکایا ہوا ہے، طائرہ، طائر کے معنی پرندہ، اور اس سے مراد انسان کے وہ اعمال ہیں جو اس نے اپنے اختیار سے کیے، چاہے وہ اچھے ہیں چاہے برے۔ فی عنقہ یعنی اس کی گردن میں معلق ہر چیز کا انسان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور ایسی چیز اس کی ہلاکت پر ہی اس سے الگ ہوتی ہے، جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نامہ اعمال کو کھول کر ہر انسان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور اپنا نامہ اعمال پڑھنے میں کسی کو مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور اپنی آنکھوں سے انسان دیکھ لے گا کہ اس نے کیا کمایا ہے۔ اور ایک عقل مند انسان کو یہ ضرور دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہے۔ یہ جو ہم بعض اوقات لغویات میں پڑے رہتے ہیں اور بولتے چلے جاتے ہیں باتیں، تو اس وقت یاد رکھا کریں کہ یہ لکھی جا رہی ہیں، اور قیامت کے دن ایسی چیزیں نہ ہوں ہمارے نامہ اعمال میں کہ ہم ایمبیرس ہوتے رہیں۔ اور ہمارے سامنے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے،
جو ہمارے نزع کے عالم تک کھلا ہے. بار بار بھی بندے سے گناہ سرزد ہو تو بار بار اللہ سے توبہ قبول کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں اعمال صالحہ کے سوا کچھ نہ لکھوائیں. وَيُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلَائِقَ وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ كَمَا وُصِفَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. اور اللہ تمام مخلوق کا حساب لے گا اور اپنے مومن بندے کو علیحدگی میں لے جا کر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، جیسا کہ کتاب و سنت میں اس کو بیان کیا گیا ہے. محاسبہ قیامت کے دن بندوں کو ان کے اعمال پر مطلع کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. سورۃ الانشقاق آیا 7 اور 8. جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس کا جلد ہی آسان سا حساب ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. اور جسے اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا تو وہ جلد ہی موت کو پکارے گا اور جہنم کی دہکتی آگ میں جائے گا. سبحان اللہ. اور یہ بھی جو ہے نا قرآن میں بھی دلائل ہیں حساب کتاب کے. اسی طرح سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سی احادیث ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا محاسبہ کرے گا. پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مخلوقات کا محاسبہ ہوگا اور عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ لوگوں کا محاسبہ تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اب تھوڑا سے الفاظ دیکھ لیجئے. الخلائق یہ خلیقہ کی جمع ہے جو کہ ہر مخلوق کو شامل ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے وہ لوگ ایگزمپٹڈ ہیں، مستثنا ہیں، جو جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل ہو جائیں گے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ جھاڑ پھونک لیتے تھے، نہ آگ سے داغ لگواتے تھے، نہ برا شگون لیتے تھے، اور اپنے رب پر توکل کرتے تھے. اور پھر امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک، یعنی 70,000 ہیں نا، ہر ایک کے ساتھ اگین 70,000 ہیں. تو یہ کثیر ایک تعداد ہے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے امت مسلمہ میں سے جنت میں داخل ہوگی. وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر. الخلائق میں جنات بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے کہ ان کے لیے بھی ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جنت اور دوزخ بھی ہے. اور پھر جہاں تک قصاص کا تعلق ہے کہ کسی کو کوئی بدلہ دلوایا جائے تو وہ تو چوپائے جانوروں تک کو شامل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ کی بکری کے لیے قصاص لیا جائے گا. اور یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو اپنے پاس اکیلا کر لے گا اور پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، یہ ایسی علیحدگی ہوگی اور ایسا قرب ہوگا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون بندہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے اتنے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے اس طرح تنہائی میں بات کر رہے ہیں اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوسروں کی طرف توجہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے سے تو نے یہ کام کیا، تو نے یہ کام کیا، یہاں تک کہ وہ ہر گناہ کا اعتراف اور اقرار کر لے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی، میں اسی طرح آج تیری مغفرت فرماتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ اس طرح پردہ پوشی کریں گے کہ کوئی دیکھ بھی نہیں سکے گا، کوئی سن بھی نہیں سکے گا. اور یہ اللہ رب العزت کا اپنے بندہ مومن پر ایک عظیم احسان ہے. اس لیے کہ اگر کوئی انسان لوگوں کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرے، یعنی آپ کے اگر فرض کریں 3 ملازم ہیں، ایک نے کوئی قصور کیا، آپ دوسرے دونوں کے سامنے اس سے گناہ کا، اس کے قصوروں کا اعتراف کرواتے ہیں، پھر بعد میں چاہے آپ اس کو معاف بھی کر دیں لیکن اس کی ایک رسوائی ضرور ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب کچھ پردہ پوشی میں ہی کریں گے، تنہائی ہی میں ہوگا یہ سب کچھ. کتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے.
وَأَمَّا الْكُفَّارُ فَلَا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ فَإِنَّهُ لَا حَسَنَاتِ لَهُمْ وَلَكِنْ تُعَدُّ أَعْمَالُهُمْ فَتُحْصَى فَيُوقَفُونَ عَلَيْهَا وَيُقَرَّرُونَ بِهَا وَيُجْزَوْنَ بِهَا۔ اور جہاں تک کافروں کا تعلق ہے تو ان کا حساب ان لوگوں کی طرح نہیں ہوگا کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں وزن کی جائیں، کیونکہ ان کی نیکیاں نہیں ہوں گی بلکہ ان کے اعمال کو گن کر شمار کیا جائے گا، ان کو ان کے برے اعمال پر روکا جائے گا اور ان کا اقرار کروایا جائے گا اور انہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ کفار کا محاسبہ اہل ایمان کے محاسبے سے فرق ہے، مختلف ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کفار اور منافقین کے بارے میں لوگوں کے سامنے اعلان کیا جائے گا کہ ان لوگوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس میں ایک طویل حدیث ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منافق آدمی سے ملاقات کر کے اس سے فرمائے گا، اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے سردار نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تیری شادی نہیں کروائی تھی؟ اور کیا میں نے گھوڑوں اور اونٹوں کو تیرے تابع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تجھے اس حال میں نہیں چھوڑا کہ تو سرداری کرتا رہا اور خوشحالی کی زندگی گزارتا رہا؟ وہ کہے گا یہ سب کچھ درست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے مجھ سے ملاقات کرنے کا یقین تھا؟ وہ جواب دے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جس طرح تو نے مجھے بھلائے رکھا آج میں تجھے بھول جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دوسرے شخص سے ملاقات کریں گے اور اس سے سوال کریں گے تو وہ بھی پہلے کی طرح ہی جواب دے گا۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا کہ جس طرح تو نے مجھے بھلائے رکھا آج میں تجھے بھول جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسرے شخص سے ملاقات کر کے اس سے بھی یہ سوال کریں گے تو وہ جواب دے گا کہ میرے پروردگار، میں تجھ پر، تیری کتاب پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، صدقہ کرتا رہا، اور اس سے جہاں تک ہو سکے گا اپنی اچھائیاں بیان کرے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا، اب ہم تیرے خلاف اپنا گواہ کھڑا کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ اپنے دل میں سوچے گا کہ میرے خلاف کون گواہی دے گا، تو اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے ران، گوشت اور ہڈیوں سے کہا جائے گا کہ اب تم بولو، اور وہ اس کے عمل کے بارے میں بول کر بتا دیں گے، اور ایسا اس کا دھوکہ دور کرنے کے لیے کیا جائے گا، اور یہ وہ منافق ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہیں۔ اور کفار کا وہ جو محاسبہ ہے نا، جو ایک مومن کا محاسبہ ہے، وہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کو ان کی برائیاں بتا کر، کیونکہ کفر جو ہے نا اور شرک، وہ ان اینڈ آف اٹ سیلف ایک ایسی برائی ہے کہ اگر کوئی نیکیاں ان کی ہیں بھی نا تو وہ تو دھول بنا کر اڑا دی جائیں گی، ان کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہوگا بیکاز آف دیئر کفر۔ تو لہٰذا ان کا کوئی موازنہ نہیں، ان کو سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اہل ایمان جو ہے نا، جن کا حساب ہوگا، ان میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، حقوق اللہ میں سے، اور حقوق العباد میں سے خون کا فیصلہ کیا جائے گا، قتل ناحق کا۔ حوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و مکانہ و صفاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض، اس کا مقام اور اس کی صفات۔ وفی عرصات القیامت الحوض المورود للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ماؤہ اشد بیادا من اللبن واحلی من العسل آنیتہ عدد نجوم السماء طولہ شہر وعرضہ شہر من یشرب منہ شربۃ لم یظمأ بعدہا ابدا۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض، اس کا مقام اور اس کی صفات۔ میدان حشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا جس پر لوگ وارد ہوں گے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہوں گے، اس کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت ہوگی اور چوڑائی بھی 1 ماہ کی مسافت ہوگی۔ جو اس میں سے 1 مرتبہ پی لے گا اس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ عرصات، عرصہ کی جمع ہے، پہلے بھی بتایا تھا، عمارتوں کے درمیان کھلی جگہ، اور مراد ہے قیامت کے دن کھڑے ہونے کی جگہیں۔ اور حوض اصل میں پانی کے کھڑا ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ یہاں پر پرٹیکولرلی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے۔ اس حوض کے بارے میں ہمارے جو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، نمبر 1،
یہ حوض اس وقت ایز آف ناؤ موجود ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرا ممبر حوض پر ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ میرا ممبر حوض پر ہے، ایک تو اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا حوض اس جگہ موجود ہو جہاں آپ تھے، لیکن کیونکہ یہ ایک غیبی چیز ہے تو ہم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، تو یہ غیبی چیز ہے اور ہم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ اور یا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کو قیامت کے دن آپ کے حوض پر رکھا جائے گا۔ یہ پہلا عقیدہ ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوض میں جنت کی نہر کوثر سے 2 پرنالے گرائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کوثر ایک بہت بڑی نہر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں عطا کی جائے گی، اور اس کا پانی حوض میں آ رہا ہوگا۔ نمبر 3، حوض کا وقت پل صراط عبور کرنے سے پہلے ہے، اس لیے کہ اس وقت لوگ پیاسے ہوں گے اور پل صراط کو عبور کرنے کے مرحلے سے پہلے وہ پانی پینا چاہیں گے۔ قیامت کے سارے وہ جو میزان اور ہر چیز کے بعد اب آگے آئے ہیں تو پیاس ہے۔ چوتھی بات، حوض کوثر پر وہ لوگ آئیں گے جن کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہوگا، اور وہ شریعت کی اتباع کرنے والے ہوں گے، جبکہ شریعت سے جی چرانے والے، تکبر کرنے والے، اس میں ہیلے بہانے نکالنے والے، ان کو وہاں سے دھتکار کر الگ کیا جائے گا۔ پانچویں بات، اس کے پانی کی کیفیت کیسی ہے؟ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی مہک کستوری کی مہک سے بھی عمدہ ہوگی۔ نمبر 6، اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے برتن آسمان کے ستاروں جیسے ہوں گے، یعنی یا تو تعداد میں اتنے ہوں گے یا ستاروں کی طرح بہت زیادہ چمکدار ہوں گے۔ نمبر 7، جو کوئی اس سے ایک گھونٹ پانی پی لے گا اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ پل صراط پر بھی پیاس نہیں لگے گی اور نہ ہی اس کے بعد۔ نمبر 8، اس کا طول و عرض میجرمنٹس ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسکوائر ہے، اور یہ مسافت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹوں کی عام رفتار کے اعتبار سے ہے۔ نمبر 9، قیامت کے دن دوسرے انبیاء کرام کے بھی حوض ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا حوض ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے، اور لیکن سب سے باعظمت حوض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ الصراط ومعناہ ومکانہ وصفۃ مرور الناس علیہ، پل صراط، اس کے معنی، اس کا مقام اور اس پر سے لوگوں کے گزرنے کی کیفیت کا بیان۔ والصراط منصوب علی متن جہنم وهو الجسر الذي بین الجنة والنار یمر الناس علیہ علی قدر اعمالهم فمنهم من یمر کلمح البصر ومنهم من یمر کالبرق ومنهم من یمر کالریح ومنهم من یمر کالفرس الجواد ومنهم من یمر کرکاب الابل ومنهم من یعدو عدوا ومنهم من یمشی مشیا ومنهم من یزحف زحفا ومنهم من یخطف خطفا ویلقى فی جہنم فإن الجسر علیہ کلالیب تخطف الناس بأعمالهم، اور جہنم کے اوپر پل صراط نصب ہوگا۔ یہ وہ پل ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا، اس پر سے لوگ اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے، پس ان میں سے بعض پلک جھپکنے کی مانند گزر جائیں گے، بعض بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض ہوا کی طرح، بعض تیز رفتار عمدہ گھوڑے کی طرح، بعض سواری والے اونٹ کی مانند گزریں گے، بعض تیز دوڑ کر اور بعض پیدل چل کر گزریں گے، بعض سرین کے بل گھسٹ کر گزریں گے، کچھ لوگ اچک لیے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے،
کیونکہ اس پل کے اوپر آنکڑے ہوں گے جو لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچک لیں گے۔ صراط علماء کے نزدیک وہ ایک کھلا راستہ ہے جس سے لوگ اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ راستہ پھسلن اور کیچڑ والا ہے۔ پھر اسی طرح سے بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ راستہ باریک ہے، جس طرح سے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ تو یہ اخروی امور ہیں، ان کو دنیاوی امور پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وڈتھ ہے، ہو سکتا ہے کہیں جگہ پہ کم اور زیادہ ہو، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ اکٹھے گزریں گے یا وہ ون بائی ون گزریں گے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کچھ بھی ٹھوس طریقے سے اس معاملے میں کہنا مشکل ہے۔ بہرحال وہ جہنم کے اوپر عین نصب کی ہوئی ہے۔ یہ جو لوگ پل صراط پر سے گزرنے ہیں نا، یہ سب اہل ایمان ہیں اور یا پھر منافق ہیں۔ کفار اس سے پہلے جہنم میں جا چکے ہیں، پل صراط تک وہ پہنچے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق گزرے گا، اور جتنا تیزی سے وہ دنیا میں شریعت کو مانتا تھا، اللہ کی بات مانتا تھا، اتنا ہی فوراً، اتنا ہی تیزی سے وہ پل صراط سے گزر جائے گا۔ اور جتنی تاخیر کرتا تھا، جتنی دیر کرتا تھا، تو اتنا ہی وہ سست رفتاری سے صراط کو کراس کرے گا۔ یہ پورا بدلہ ہے جو ہمیں دیا جائے گا۔ اور پھر کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کو اچک لیا جائے گا، وہ نوکدار بڑے بڑے کانٹے ہیں جو پل صراط پر معلق ہوں گے، اور لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے اچک لیں گے۔ اور پھر منافقین کو اور ایسے گناہ گار مومنوں کو کہ جو نہیں گزر سکے صراط پر سے، تو وہ پھر ایک دفعہ تو جہنم میں جائیں گے۔ بہرحال یہ بھی علماء نے کہا ہے کہ جو کفار کی جہنم کی آگ ہے، مومن کو وہ اتنی تپش والی آگ اور اتنی حرارت والی آگ نہیں دی جائے گی، وہ اتنی اذیت رساں نہیں ہوگی۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ وہ آگ جو ہے وہ بندہ مومن کے سجدے کے اعضاء کو نہیں چھوئے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو شخص پل صراط پر سے داخل ہو گیا نا، تو وہ جنت میں چلا گیا۔ القنطرۃ بین الجنۃ والنار، جنت اور جہنم کے درمیان قنطرہ کا بیان۔ فمن مر علی الصراط دخل الجنہ فاذا عبروا علیہ وقفوا علی قنطرۃ بین الجنۃ والنار فیقتص لبعضهم من بعض فاذا ہذبوا ونقوا اذن لهم فی دخول الجنہ۔ جس نے پل صراط کو عبور کر لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پل صراط عبور کرنے کے بعد لوگ جنت اور جہنم کے درمیان قنطرہ پر روک لیے جائیں گے، another stop۔ حالانکہ پل صراط جس نے کراس کر لیا نا وہ جنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ جنتی ہو چکا ہے۔ پھر اگین لیکن قنطرہ پہ رکے گا اور ایک دوسرے سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ یعنی کوئی اگر گریڈ اے میں آ چکا ہے نا جنت میں، ابھی تک ہو سکتا ہے اس نے کسی کا کچھ دینا ہو، وہ بی میں آ جائے، اور کوئی بی والے اپ گریڈ ہو کے اے میں چلے جائیں۔ پھر جب وہ مہذب بنا دیے جائیں گے، ان کی تہذیب کر دی جائے گی، ان کے اندر سے کوئی غل، کوئی کینہ، کوئی رینکر ایک دوسرے کے لیے اگر باقی رہ بھی گیا ہے تو وہ بھی ختم کر دیا جائے گا، اور پاک صاف کر دیے جائیں گے، تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ قنطرہ کہتے ہیں چھوٹا پل، اور علماء کا اس پل کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کوئی مستقل پل ہے یا یہ صراط ہی کا کوئی حصہ ہے، اور اللہ عالم۔ ہمیں دلچسپی صرف اس بات میں ہے کہ لوگوں کو اس پر کھڑا کیا جائے گا اور قصاص لیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ قصاص اس قصاص کے علاوہ ہے جو قیامت کے میدان میں ہو چکا ہے۔ یہ خاص قصاص ہے جو لوگوں کے دلوں سے کینہ اور نفرت کو ختم کرنے کے لیے ہوگا، اس لیے کہ جنت میں کوئی بھی اپنے دل کی آلائشیں لے کر نہیں جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ الحجر آیہ 47 میں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ ہوگا ہم اسے دور کر دیں گے، سب بھائیوں کی طرح رہیں گے آمنے سامنے تختوں پر۔ اب جب لوگ قنطرہ سے بھی گزر جائیں گے
تو وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کا دروازہ بند پائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ اول من یستفتح باب الجنت و اول من يدخلها و شفاعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے جنت کا دروازہ کون کھلوائے گا اور سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتوں کا بیان. وَأَوَّلُ مَنْ يَسْتَفْتِحُ بَابَ الْجَنَّةِ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ الْأُمَمِ أُمَّتُهُ. اور سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھلوائیں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور سب امتوں میں سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی جنت میں داخل ہوگی. کتنے شکر کا مقام ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں، مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی پیدا کیا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اسے کھولنے کا مطالبہ کروں گا. اس پر خازن دریافت کرے گا، یعنی جو چوکیدار، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. وہ کہے گا مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہ کھولوں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میدان حشر میں جو پہلی شفاعت ہے کہ لوگوں کا حساب شروع ہو جائے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور پھر دوسری شفاعت جو ہے جس سے کہ لوگوں کے لیے ہر طرح کے خوشیوں اور خوشحالیوں کا دور شروع ہوگا، اس کی شفاعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے. یعنی لوگوں سے اذیت دور کرنے کی شفاعت بھی آپ کریں گے اور نفع بخش چیز کے حصول کی شفاعت بھی آپ کریں گے. اور اہل ایمان کا یہ جو داخلہ ہے جنت میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا. قرآن میں سورہ زمر میں آتا ہے حَتَّى اِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے اور کھولے جائیں گے اس کے دروازے. اور جہنم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حَتَّى اِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں وہ نہیں ہے، یعنی اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہیں، جنت کا بند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد کھلے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آخر میں آئے اور قیامت کے دن سب سے اول ہوں گے اور ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اور جنت کے دروازوں کا یہاں ذکر نہیں ہے، بہرحال جنت کے دروازوں کی تعداد 8 ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مکمل وضو کر کے یہ گواہی دی، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی توحید و رسالت کی، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اور یہ دروازے اعمال کے حساب سے ہیں، کوئی نماز کے لیے ہے، صدقہ و خیرات کے لیے، مجاہدین کو باب الجہاد سے لے جایا جائے گا، روزے داروں کو باب الریان سے آواز دی جائے گی. ٹھیک ہے، تو نیک اعمال جو مختلف ہیں انہیں ڈفرینٹ دروازوں سے آواز دی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کرنے والے کو جنت کے سب دروازوں سے آواز دی جائے گی کہ اللہ کے بندے یہ بہت بہتر ہے. یعنی ایک پراپر آپ چیز دیں جب کسی کو دیں جس سے کسی دوسرے کی ضرورت باقاعدہ پوری ہو جاتی ہو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے والدین قربان ہوں، کیا کسی کو ان سب دروازوں سے بھی آواز دی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ انہی میں سے ہوں گے. وَلَهُ صلی اللہ علیہ وسلم فی القیامت 3 شفاعات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت کے دن 3 شفاعتیں ہوں گی. اما الشفاعۃ الاولی، جہاں تک پہلی شفاعت کا تعلق ہے، فَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْمَوْقِفِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَتَرَاجَعَ الْأَنْبِيَاءُ.
آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم عن الشفاعۃ حتی تنتہی الیہ۔ اہل محشر کے لیے پہلی شفاعت ہوگی کہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، جبکہ انبیاء کرام آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام اس شفاعت سے اپنی معذرت پیش کر دیں گے، یہاں تک کہ یہ درخواست آپ تک پہنچے گی کہ یا اللہ لوگوں پر انتظار اب بہت مشکل ہو رہا ہے، تو ان کا انتظار کا جو وقت ہے وہ ختم کر دیا جائے اور حساب شروع کر دیا جائے۔ اور یہ ایک طویل حدیث ہے، اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ لیجئے گا کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ پہنچیں گے۔ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ابو البشر ہیں، وہ کہیں گے مجھے تو اپنی ایک لغزش کا خود ڈر لگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے غضب میں ہے کہ جیسے کبھی اس کو اس طرح دیکھا نہیں گیا۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی دعا کر لی تھی، اور یہ انبیاء کرام کی احتیاط ہے دراصل۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام انہیں بھیجیں گے کہ ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ ابو الانبیاء ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ تو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے کہ میں نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے ہیں، مجھے تو خود ان کا ڈر لگ رہا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ نہیں ہیں، ان کی ڈیٹیل میں ہم یہاں نہیں جا رہے، لیکن وہ جھوٹ نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ انبیاء کی احتیاط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں تو ایک وہ قتل خطا کیا ہوا ہے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم کے پاس آئیں گے لوگ، ایک نبی جو ہے نا وہ دوسرے نبی کے پاس بھیجیں گے، تو جب ان کے پاس آئیں گے تو وہ اپنی کوئی غلطی یا ایسی کوئی چیز یاد نہیں کریں گے، لیکن وہ کہیں گے کہ تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پھر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ عز و جل لوگوں کا فیصلہ کرنے کے لیے نزول فرمائے گا، اور پھر فیصلہ صادر کر دیا جائے گا۔ اور اس حدیث میں آدم علیہ السلام کے علاوہ شفاعت کے لیے جن رسولوں کا ذکر آیا ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ 5 وہ رسول ہیں جن کو اولو العزم من الرسل کہا گیا ہے۔ اولو العزم، یہ پہلی شفاعت ہے۔ دوسری شفاعت، وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّانِيَةُ فَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَهَاتَانِ الشَّفَاعَتَانِ خَاصَّتَانِ لَهُ۔ رہی دوسری شفاعت تو وہ اہل جنت کے لیے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دیں، اور یہ دونوں شفاعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، اس لیے آدم علیہ السلام اور دیگر اولو العزم رسول جو ہیں وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئیں 2۔ وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّالِثَةُ، پھر ایک تیسری شفاعت ہے، فَيَشْفَعُ فِي مَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو آگ کے مستحق ہو چکے ہوں گے۔ وَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ لَهُ وَلِسَائِرِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَغَيْرِهِمْ، یہ شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے اور باقی تمام انبیاء کرام اور صدیقین وغیرہ بھی۔ فَيَشْفَعُ فِي مَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ أَلَّا يَدْخُلَهَا، تو وہ بھی شفاعت کریں گے آگ کے حقداروں کے متعلق کہ وہ جہنم میں داخل نہ ہوں۔ فَيَشْفَعُ فِي مَنْ دَخَلَهَا أَنْ يُخْرَجَ مِنْهَا، اور جو اس میں داخل ہو چکے ہوں گے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفاعت کریں گے کہ اللہ انہیں جہنم سے نکال دے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مزید شفاعت بھی ہے، یہ تو گنہگاروں کی ہے نا، جہنم کے مستحقین کے لیے جو آپ شفاعت کریں گے، اور یہ شفاعت انبیاء کرام، صدیقین وغیرہ دوسرے بھی کریں گے، ان کو اجازت دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، کہ یا تو لوگ جہنم کے حقدار ٹھہرا دیے گئے تو یہ لوگ سفارش کریں گے کہ یا اللہ انہیں جہنم میں داخل نہ کریں، تو ان کو نہیں کیا جائے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو داخل ہو چکے اور پھر ان کی سفارش پر ان کو نکال لیا جائے گا، اور جو نافرمان اہل ایمان ہے نا ان کو جہنم سے نکالے جانے کی شفاعت کے بارے میں احادیث بہت زیادہ ہیں۔ ایک اور شفاعت بھی ہے، اور یہ وہ ہے کہ جو خاص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اپنے چچا ابو طالب کے لیے۔
یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ ابو طالب کفر پر فوت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا تھے، جن میں سے 4 نے اسلام کا زمانہ پایا، 2 کافر رہے اور 2 مسلمان ہوئے۔ ابو لہب اور ابو طالب کافر رہے، لیکن ابو لہب بہت زیادہ بدسلوکی کرتا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری سورہ نازل کی۔ ابو طالب کا حسن سلوک کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اور ان کا کفر پر باقی رہنا بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت تھا، کیونکہ اگر وہ مکہ میں کافر نہ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے دفاع نہ کر سکتے۔ تو جو دوسرے چچا ہیں جو مسلمان ہوئے، عباس اور حمزہ رضی اللہ عنہما، تو عباس رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ آپ کے چچا نے آپ کی اتنی مدد کی تو آپ ان کے کس کام آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ ان کے ٹخنوں تک پہنچی ہوگی جس سے ان کا دماغ ابل رہا ہوگا، اور اگر میں سفارش نہ کرتا تو وہ اس کی تہ میں ہوتے۔ اور جو مسلمان ہوئے ہیں چچا دوسرے، وہ حمزہ ہیں، اور انہیں سید الشہداء کا لقب دیا گیا، اور اسد اللہ بھی یہی ہیں۔ یہ جو شفاعت ہے نا، آخری جو گنہگاروں کے حق میں ہے، یہ ہر نبی بھی کر سکیں گے، اپنے اپنے دور کے صدیقین بھی کر سکیں گے، اپنے قرابت داروں کے لیے، دیگر اہل ایمان کے لیے، عام نیک لوگوں کو بھی اجازت دی جائے گی، حتیٰ کہ آدمی اپنے گھر والوں، پڑوسیوں اور دیگر لوگوں کی بھی شفاعت کر سکے گا، سفارش کر سکے گا۔ سفارش کے بارے میں تھوڑا سا اتنا ضرور ہمیں کانسیپٹ سمجھ لینا چاہیے کہ صحیح شفاعت جو ہے 3 شرطوں کا اس میں پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے والے سے راضی ہو۔ نمبر 2، جس کے لیے شفاعت کی گئی ہو اس سے راضی ہو۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت بھی دے۔ اخراج بعض العصاة من النار برحمت اللہ بغیر شفاعت واتساع الجنت عن اہلها، بعض نافرمان لوگوں کو بغیر شفاعت کے محض اللہ کی رحمت سے آگ سے نکالنے کا بیان، اور جنت کی وسعت اس کے رہنے والوں کے لحاظ سے۔ وَيُخْرِجُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ النَّارِ أَقْوَامًا بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ بَلْ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ وَيَبْقَى فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ عَمَّنْ دَخَلَهَا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا فَيُنْشِئُ اللَّهُ لَهَا أَقْوَامًا فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو بغیر کسی شفاعت کے محض اپنے فضل اور رحمت سے آگ سے نکال لے گا، اور دنیا والے جب جنت میں داخل ہو چکیں گے پھر بھی جنت میں جگہ بچ جائے گی، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا فرمائے گا، انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ وَأَصْنَافُ مَا تَضَمَّنَتْهُ الدَّارُ الْآخِرَةُ مِنَ الْحِسَابِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَتَفَاصِيلُ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْآثَارِ مِنَ الْعِلْمِ الْمَأْثُورِ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ۔ وہ کہتے ہیں کہ دار آخرت میں پیش آنے والے حساب و کتاب، جزا سزا، جنت جہنم اور ان کی تفاصیل آسمانی کتابوں، انبیاء سے منقول آثار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث میں مذکور ہیں۔ وفی العلم الموروث عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ذلك ما یشفی و یکفی فمن ابتغاہ وجدہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث میں بھی مذکور ہیں جو شافی و کافی ہیں، جو شخص اس کی تلاش و جستجو کرے گا اس کو پالے گا۔ جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اس میں تمام جنتی داخل ہو جائیں گے مگر وہ پھر بھی بھرے گی نہیں۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں کو خود بھرنے کا ذمہ بھی اٹھا رکھا ہے۔ یہ بھی ہم پیچھے پڑ آئے کہ جہنم بھی مسلسل مزید لوگ مانگتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم مبارک رکھیں گے جس سے وہ سکڑ جائے گی اور کہے گی بس بس۔ اور جنت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی وسعتوں کو سکیڑیں گے نہیں، بلکہ اس کے لیے ایک نئی مخلوق، نئے لوگ پیدا کریں گے جو صرف اللہ کے فضل اور احسان اور رحمت سے اس کے اندر داخل ہو جائیں گے،
اور یہ صحیحین میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ اور آپ دیکھیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں کہاں پھیلی ہوگی کہ ایک مخلوق ہے وہ جو بن گئی اور وہ بھی جنت میں آ گئی، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ وَأَضَافُوا مَا تَضَمَّنَتْهُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، اضاف جو ہے اس کا مطلب ہے ورائٹی، انواع و اقسام، تو یہ سب جو ہے نا آخرت اور حساب، ثواب، عذاب، جنت، دوزخ، اس کے دلائل ہمیں قرآن میں بھی ملتے ہیں، کتب سابقہ میں بھی ملتے ہیں، اور ہمیں تورات، انجیل، زبور میں بھی ملتے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ میں بھی ملتے ہیں، اور انبیاء کے، دیگر انبیاء کے آثار میں سے بھی ملتے ہیں، اور پھر ہمیں حدیث میں بھی ملتے ہیں۔ اور حدیث میں جو کوئی بھی تھوڑا غوطہ زن ہوگا تو اس کو بہت سی ایسی نادر اور یونیک چیزیں علم ملیں گے کہ وہ اس کے لیے شافی و کافی ہوں گے۔ جہاں تک تعلق ہے انبیاء کرام سے جو علم آتا ہے تو اس میں ایک تو وہ قسم ہے کہ جو وحی سے ثابت ہے اور اس پر ہم اعتقاد رکھیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کے واقعات ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، وہ قرآن کے اندر ہیں، ان پر ہم ایمان رکھیں گے۔ دوسری وہ قسم ہے کہ جو اس وحی کے علاوہ ہم تک پہنچی ہے، جو بنی اسرائیل کی کتابوں میں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں اصول یہ دیا ہے کہ جب اہل کتاب تم سے کوئی چیز بیان کریں تو نہ تصدیق کرو نہ تکذیب، بلکہ کہا کرو کہ ہم اس چیز پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو تمہاری طرف اتاری گئی۔ تو لہٰذا جس کی ہماری شریعت تصدیق کرے گی تو وہ ہم ان کا بھی لے لیں گے، جس کی ہماری شریعت تکذیب کرے گی اس کو ہم چھوڑ دیں گے، اور جس کی ہماری شریعت نہ تصدیق کرے اور نہ تکذیب تو اس کے بارے میں ہم خاموشی رکھیں گے۔ اور کتاب و سنت جو ہے وہ شافی و کافی ہے، ہمیں ان کے علاوہ کوئی دلوں کو نرم کرنے کے لیے من گھڑت واقعات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ حدیث کو چیک کرنا ضروری ہوتا ہے، حدیث کو ضرور چیک کر کے اور پھر اس کے بعد لینا چاہیے کہ اگر وہ صحیح حدیث نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔